کر سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میں اپنے سیدات گلوبل کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور اپنے نئے گیسٹ اسپیکر کے ساتھ، جو کہ میرے لیے بہت اہم ہے، بہت عزیز ہے، ان کو میں نے آج مدعو کیا ہے ہمارے ٹاک شو میں، جو ہے شیزا رحمان. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. اٹس اے پریولیج فار می ٹو بی ہیئر، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. جزاک اللہ خیر. In fact, it's a absolute pleasure for the Sayyidat Global Group and a pleasure for me also. Besides all your busy commitments, you have accepted my request to join as a guest speaker in my talk show today. I hope یہ ہمارا جو session ہے وہ it will benefit the community and it would benefit the mankind also inshallah. انشاءاللہ جی. سب سے پہلے تو جناب میں آپ کے بارے میں جو ہمارے ویورز اب شامل ہوتے جا رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گی. شیزا قریشی جو ہے، شی از این ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی، پارٹنر ہیں ایٹ بیرسٹر عبدالسلیم اینڈ لا ایسوسیٹس، فاؤنڈر آف آل وومن لا فرم، کنسسٹ آف اے پرو بونو کلینک اینڈ لا ریسرچ سینٹر، member of Justice Project Pakistan and group expert at Vakil Online Community, have been judging law moods competitions at LUMS and PULC. Main areas of practice includes civil law, family law, cybercrime, criminal law, also actively involved in human rights cases and activism. مس شیزا، میں سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے مجھے اپنا بایو ڈیٹا بھیجا، اس میں میں یہاں پڑھ رہی ہوں کہ آپ نے یہاں ذکر کیا ہوا ہے اس کا پرو بونو کلینک کا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گی؟ بالکل. بیسکلی پرو بونو کلینک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب لائرز اپنے سیلف فنڈنگ سے یا اپنی ہی کسی بھی ارینجمنٹ کے ساتھ، میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھاؤں گی تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، جب ہم فری کیسز کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے بیکاز اٹس ٹوٹلی سیلف فنڈیڈ، ہم کوئی اور فنڈنگ یوز نہیں کرتے اس کے لیے، تو ہم ایک سرٹن کرائٹیریا پہ پرو بونو کیسز لیتے ہیں. جو خواتین خاص طور پہ اور بچیاں بہت جو اس طرح وکیل افورڈ نہیں کر سکتی، اور جن میں استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی فیسز کو وہ یا ایون منیمل جو کورٹ کے چارجز ہوتے ہیں وہ پے آف کر سکیں، لیکن بہت مصیبت میں ہوتی ہیں اور کئی دفعہ بہت ایک ٹرومیٹک قسم کی سچویشنز میں ہوتی ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم سے میکسیمم ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں اور ان کو فری ریپرزنٹیشن پرووائڈ کریں، جسٹ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. تو اس کا یہ ہے. اور اسی پرو بونو کلینک کی جب سے اسٹیبلش میں نے کیا تو ہمارے بہت ریناؤنڈ لائر ہیں احمد بلال صوفی صاحب، انہوں نے اس پرو بونو کلینک کو ابھی کچھ دنوں پہلے 1 لاکھ روپیز کی گفٹ ڈونیشن بھی دی. میں ایک کورس اٹینڈ کر رہی تھی ان کی آرگنائزیشن کے ساتھ، جب انہوں نے یہ سنا تو وہ بہت امپریس ہوئے اور ویری جنرس آف ہم کہ انہوں نے ریکگنائز کیا، اور اس طرح سے انہوں نے، تو وہ ہماری وہ بھی ایک ایسے تھا کہ ایک سرپرائزنگ قسم کی ایک ڈونیشن تھی، تو انشاءاللہ اس کو بھی اسی چیز میں یوٹیلائز کریں گے. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس ود دی پرو بونو کلینک. زبردست ہو گیا، زبردست. اچھا، ہمارا جو آپ کے ساتھ جو میری ابھی ریسنٹلی ہماری باتیں جو ہوتی رہیں اپنا ٹیلی فون کے اوپر، تو ہم لوگوں نے اپنا جو ٹاک شو ہے اس کو 2 شوز پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاک شو ہے اس کے لیے ہم نے 4 ٹاپکس جو ہیں، میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ جو ویورز ہیں ان کے دماغ میں بھی ایک اسکیچ رہے گا کہ ہم آج کیا بات کرنے والے ہیں. ایک تو ہم نے جو ریسنٹ فیمیسائڈ ویو جو اٹھی ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا ہے، پھر خلا، کسٹڈی، ڈائیورس، اس طرح کی باتیں وغیرہ وہ بھی لی ہوئی ہیں، انہیریٹنس، پراپرٹی اس کو بھی لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے سائبر کرائم جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہمارے پاس ٹائم فریم ہے اس میں ہم جتنا زیادہ کور کر سکیں گے آپ کے توسط سے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی نالج سے انشاءاللہ تعالیٰ. میں تو نیلون سے ایسی چیزوں کے بارے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، سب سے پہلے ایک مزیدار سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بیفور وی اسٹارٹ اپ ود دی سیشن، کہ آف آل دا ادر پروفیشنز آپ نے یہاں اس اسپیسیفک پروفیشن میں آنا چوز کیوں کیا؟ کیا کوئی آپ کے والد صاحب یا کوئی فیملی میں یا کسی سے امپریس تھیں تو کیوں آئی اس وائی ڈڈ یو چوز اٹ؟ میں بالکل آپ کو بتاتی ہوں، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. میرا دور دور تک نہ کبھی بھی کوئی پلان نہیں تھا کہ میں
law میں جاؤں گی. میرے دادا ماشاء اللہ ہی واز بیوروکریٹ اور پی ایچ ڈی ایٹ شریعہ لا تھے, 40+ بکس کے آتھر, جس میں عربک, پرشین اور مختلف لینگویجز کی بک شامل ہیں. تو وہاں سے میرا خیال ہے کوئی جینس ٹریول کی ہوں گی. بیسکلی آئی بلانگ ٹو ملٹری فیملی, تو میرا اوریجنل پروگرام یہ تھا کہ میں نے آرمی میں جانا ہے, اور مجھے میتھ سے نفرت تھی, اور میں نے ایف ایس سی میں میتھس اسی لیے رکھا کہ چلو بس کسی طرح نکالوں اور بس آرمی میں جانا ہے, بس 33 لے کے پاس کرنے والی بات کرتے ہیں. صحیح ہے, لیکن وہ اللہ میاں کو منظور کچھ اور ہوتا ہے. گاٹ میرڈ ایٹ دی ارلی ایج آف 18, اور اتفاقاً یہ ہوا کہ میرے جو ان لاز تھے سارے, دے ور لائک لائرز پیچھے. مطلب میرے دادا سسر واز اے کرمنل بیرسٹر عبدالسلیم جن کے نام سے یہ فرم ہے. پھر میرے فادر ان لا, دین مائی ہسبینڈ, برادر ان لا, ایوری بڈی واز اے لائر. اچھا, زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے کیونکہ سارے گھر میں لائرز تھے تو میں بھی اسی طرف چل پڑی. میرا ہمیشہ سے انکلینیشن تھا کسی ایسی فیلڈ میں جانے کا. فوج کو دیکھیں, جو لڑکی یہ سوچ رہی کہ اس نے فوج میں جانا ہے, تو نہ مجھے ٹیچنگ کی کچھ سمجھ آتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کہاں فٹ ان کروں گی. تو بائی چانس بس مجھے یہ لگا کہ آئی تھنک دس از دا تھنگ فار می. اور یہاں آ کے جو ہے نا, کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کر لیا, بیکاز آئی ہیڈ ماشاء اللہ کڈز ان بٹوین اور سب کچھ تھا, تو میں نے اس کے ساتھ پھر اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی, اور ساتھ ساتھ پھر مجھے, میں جب پڑھنا, میں نے اپنا فرسٹ ایئر کیا نا لا اسکول کا, تو مجھے سمجھ آنا شروع ہوا کہ نہیں, فیصلہ صحیح تھا. بفور دیٹ آئی واز, بیکاز ساری ایجوکیشن ہی میں نے تقریباً شادی کے بعد کی ہے. آئی واز کمپلیٹنگ مائی بیچلرز ان میس میڈیا کمیونیکیشن. سو مس ہیپن بٹوین, وہ مجھے بیچ میں چھوڑنا پڑا. کیوں تو, لیکن پھر سی ایس ایس کا پروگرام بھی بنا, اس میں مجھے ایسا لگا کہ یہ دس از ناٹ مائی, مطلب مجھے اس سے کچھ وہ نہیں آ رہی تھی. لیکن پھر جب فرسٹ ایئر یہاں سے کیا تو میں نے کہا نہیں, دس از اے تھنگ فار می. گریجویٹ کر لیا, اور پھر ڈیسائڈ کر لیا کہ نہیں, اب یہاں رہنا بھی ہے, بیکاز صرف پڑھ کے سائڈ پہ ہونے والے تو بہت یہاں پہ بننا ہے. اصل میں ڈگری کر کے یہاں پہ رہنا مشکل کام ہے, تو وہ زیادہ ڈیٹرمنیشن رکھی. تو دس از ہاؤ آئی اینڈیڈ اپ ان لا. بیوٹیفل بیوٹیفل. یہی اچھا, اس میں آپ کے ہسبینڈ کے کتنا آپ کا ساتھ ہے, ان کی سپورٹ کتنی ہے؟ میں بالکل نہیں, I would not deny that he has been very supportive all the way, because جب اتنی جلدی شادی کرنے کا پروگرام میرے ان لاز نے بنا لیا, تو صرف میری ایک یہ شرط تھی کہ میں نے پڑھنا ہے, اور مجھے کچھ بھی اور نہیں, مجھے آئی ایم ناٹ کنسرنڈ ود اینی تھنگ ایلس, لیکن میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کروں گی. کچھ میرا فیملی کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا, اسپیشلی میری دادا والی سائڈ پہ, کہ ہم لوگ کی شادیاں سب کی بڑی جلدی ہوئی نہیں ہیں, مگر ایوری بڈی از لائک اوورلی ایجوکیٹڈ. آئی وڈ سے میری جتنی پھوپھی ہیں ماشاء اللہ, ایوری بڈی از ورکنگ, اور سب نے ماشاء اللہ نانیاں دادیاں بن گئی. ابھی بھی پی ایچ ڈی کرنے کا بیٹھی سوچ بھی ہوتے کہ آج یہ کر لیتے تو وہ کر لیتے. تو اٹ از سم وٹ کائنڈ آف رننگ ان دا فیملی. تو میری بھی صرف ایک یہی شرط تھی, کیونکہ 17 میں میرا نکاح ہو گیا تھا, اینڈ مائی ہسبینڈ واز گوئنگ ٹو لنڈن اس کے لیے, اپنی فردر اسٹڈیز کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں, ہم نے جی شادی جلدی کرنی ہے. تو میں نے بس صرف گھورا اپنے فادر کو, صرف اس لیے کہ آپ نے میرا آرمی کا پروگرام خراب کر دیا, لیکن میں پڑھوں گی. تو he knew it that I want to do it, and he's been very supportive all the way. زبردست, آسم. یہ تو پھر ایک وہ ہوتا ہے نا عورت کے لیے, کام کے لیے, اور اگر ان کا ہسبینڈ کا ساتھ بھی ہو جائے تو یہ تو پلس پوائنٹ ہوتا ہے, ورنہ اکثر ہم عورتیں جانتے ہیں جو بالکل نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہسبینڈ کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے, لیکن میں پلیز ایک چیز بڑی اس سے کلیئر کروں گی کہ یہ آپ کی سیلف ڈٹرمنیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میری تو 18 ایئرز میں شادی ہوگی, میرے جتنے آس پاس لوگ تھے, میں لٹرلی, مجھے تو سیلیبریٹی کا ایک اسٹیٹس مل گیا نا اپنے فرینڈز میں, کہ بس اتنے اچھے گھر میں شادی ہوگی اور کیا چاہیے. Nobody asked me کہ تم جاؤ اتنی خواری کرو, بیکاز یہ جتنا میں آپ کو آسانی سے بتا رہی ہوں, یہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. I mean, it is a very, very rigorous process when you end up, آپ ایک پڑھائی کرو, پھر اپنا کریئر پرسو کرو, and then you have to balance your family life and your career, اور اس طرح کا کریئر مطلب اور پاکستان جیسی جگہ کے اوپر. تو لیکن یہ آپ کی سیلف ڈٹرمنیشن پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح ہو گیا, ایگزیکٹلی. اور میں آئی ٹوٹلی ایگری ود یور پوائنٹ کہ سیلف ڈٹرمنیشن کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, باتوں کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھاتے ہیں, ٹاپکس کی طرف آتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے میں جاؤں گی, اچھا یہ بھی بات ہے کہ جو اس طرف جو ایز فیمیل ایڈوکیٹ جو ساری چیزیں آپ کو چیلنجز فیس وغیرہ جو کرنے ہیں, وہ تو ہم اوبیسلی ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاک شو میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آج میں چاہوں گی کہ جو ریسنٹلی ابھی ہم ان 2 مہینوں کو لے لیتے ہیں, اگست کو اور سپٹمبر کو لے لیتے ہیں, اس میں جو کچھ ہوا ہے, یعنی اگر ہم پورے میڈیا کو دیکھیں, نیوز وغیرہ چینلز کو ہم تھوڑا سا اوور ویو کریں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ, اچھا سب سے پہلے یہ بھی کہ ہم جو آج ٹاپکس ٹچ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے سینسٹیو ٹاپکس ہیں,
اور ہمارا مقصد کسی کو غلط یا صحیح ثابت کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ آبویسلی ایسے شعبے سے آپ کا تعلق ہے, آپ ہمیں اس کے اکارڈنگلی صرف بتا دیجیے گا کیا لا کیا کہتا ہے ان معاملات میں, اینڈ دیٹس آل. اویئرنیس کی ہماری کال ہے صرف یہ. اچھا, میں جس طرح سے اگست کی ہم بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگست میں آلموسٹ یہ جو اگر ہم یہ ایک فیمیسائڈ جو ایک ویو ہے وہ اٹھی, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم گنتیاں انگلی پہ اگر ہم گنے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ 7 بروٹل ریپ اور مرڈر کیسز جو ہیں دے ور رپورٹڈ ان پاکستان. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک تو کیس آتا ہے ان کا عائشہ اکرم جو بڑی ٹک ٹاکر ہیں ان کے بارے میں ہے. دوسرا نور مقدم کیس وہ ہو جاتا ہے, جو امبیسڈر صاحب جو ان کی ڈاٹر بھی ہیں جن کا مرڈر وغیرہ وہ سب چیزیں. اس کے علاوہ بہت سارے اوبیسلی آپ جانتی ہیں کیسز وغیرہ ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک اس طرح کی ٹرینڈ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات آگے بڑھانی ہوتی ہے, سوشل میڈیا پر لانی ہوتی ہے یا گورنمنٹ کے نوٹس میں لانے ہوتی ہے, تو ہم ہیش ٹیگ ایک ٹرینڈ ہے جو اوبیسلی اب جو بلکہ وہ ہمارا جو اخباروں میں تو بعد میں آتی ہے چیزیں, موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, کرتے ہیں ہیش ٹیگ ٹرینڈ ہوتا ہے, اور صبح تک میں جو بھی ٹاپک ہوتا ہے جناب وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہ مارننگ شوز میں یا ایٹ لیسٹ شام کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں وہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہیش ٹیگنگ ہوتی ہے, ٹاک شوز میں آ جاتے ہیں, اس میں پھر جتنے یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاک میں آنے والے ہیں, جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ سارے سب کے سب اب یعنی ایک ٹاک آف دا ٹاؤن بھی بن جاتے ہیں کیسز. جیسے یہ 7 کیسز کی بات کی جائے, دے ور ٹاک آف دا ٹاؤن اینڈ اسٹل دے آر ٹاک آف دا ٹاؤن. تو وہ اب بحث بھی چل رہی ہے, سارا کچھ ہو گیا ہے, لوگوں نے بڑا سٹینڈ بھی لیا. اب جیسے اگر میں یہ مینار پاکستان پہ جو کیس ہوا ان کا عائشہ کا, اسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کتنا اوپر آ گیا. سوال میرا یہ ہے کہ اب ہم اتنا کچھ کرتے ہیں, اوپر چیز ایک ویو آتی ہے, پھر آدھے لوگ وکٹم بلیمنگ پر آ جاتے ہیں, آدھے لوگ دوسری سائڈ پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو ان کا کیس بھی ہوا اس میں اب عائشہ جو ہیں وہی میں کہہ رہی ہوں, ہم صحیح غلط کی بات تو نہیں کر رہے ہیں, مگر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں عائشہ کو وہ ان کے ملین جسے کہتے ہیں سبسکرائبرز فالوورز ان کے ہو چکے ہیں, یعنی بوسٹ کر گیا ان کا جو اکاؤنٹ ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے, مجھے نہیں پتا وہ بہت سارے اس میں مظلوم بھی ہے, پر میں دیکھ رہی تھی ایک داڑھی والے بوڑھے صاحب بھی تھے جن کو بھی پولیس بھی پکڑ کے لے گئی. تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ یعنی جن کی نوکریاں بھی چلی گئی ہیں, ان کے گھر چل رہے تھے, کسی کے بیٹا تھا, کسی کا باپ تھا, اس طرح کی چیزیں. اب سوال میرا یہ ہے کہ جو اتنا کچھ ہوتا ہے اس کے بعد اتنی ہائپ ہوتی ہے, اتنا کچھ ہوتا ہے, وہ تو لوگ یہ کیسز اتنے لمبے کیوں چلتے رہتے ہیں؟ پھر وہ اب دیکھ رہے ہیں وہ کیس ریزالو بھی نہیں ہوا, ابھی تک چل رہا ہے, اب سلو ہو گیا, پر محسوس ایسا ہو رہا ہے جیسے بیٹھ بھی گیا ہے. تو اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ بالکل. میں آپ کو ابھی پچھلے دنوں ہی میں ایک جگہ پہ اسی طرح پروگرام پہ بیٹھی تھی اور ان کا بھی یہی سوال تھا. دیکھیں, ایک تو یہ جو سوشل میڈیا اور سب کے ہاتھ میں یہ جو اسمارٹ فونز آ گئے ہیں نا, کچھ پروز ہیں اور کچھ کونز ہیں. میں کہوں گی بہت سارے پروز بھی ہیں, بہت سارے کونز بھی ہیں. ہم لوگ ایک ایسی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ابھی ہمارا جسٹس سسٹم ایوالو کر رہا ہے. ہم لوگ وی آر ناٹ ویری آئیڈیل, وی آر ناٹ ویری بیڈ, بٹ وی آر لائنگ سم ویئر ان بٹوین. ہم ایوولوشن کے پروسیس کے اندر ہیں. تو اب ایک یہ بات تو ہے غلط, کیونکہ دیکھیں میرے مطابق تو ہر کسی کی جان اتنی ہی پیاری ہے جتنی شاید نور کی ہو یا کسی اور کی ہو, چاہے کوئی بھی لڑکی ہو, ریگارڈلیس آف دا بیک گراؤنڈ شی بلانگس ٹو, اور ریگارڈلیس آف دا اسٹیٹس شی از, یا ریگارڈلیس آف دا ایج, جینڈر, واٹ ایور, بٹ جو کچھ بھی ہے سب لوگ برابر ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا نا ذرا سے زیادہ پیچھے جاؤں گی. قصور کا ایک واقعہ ہوا تھا, بہت بڑا ایک چائلڈ پورنوگرافی کا ریکٹ شروع ہوا, اس کے اندر کوئی اتنی وہ بات نہیں. پھر یہ ہوا کہ چلتے چلتے ہم آ گئے زینب پہ. جب زینب والا کیس ہوا تو پورے شوبز سے لے کے سوشل میڈیا سے تڑپ ہو کے رہ گئی, اور آپ دیکھیں کہ اس کو سزا مل گئی اور وہ پھانسی چڑھ بھی گیا. اس پہ بھی گورنمنٹ نے, پولیس نے دن رات لگا کے کام کیا. اب ان دی آئیڈیل ورلڈ, ان دی آئیڈیل سچویشن تو ہر کیس کو اس طرح ہی ہونا چاہیے. ہم ہیش ٹیگ کسی کو چڑھائیں بنائیں, اس سے پہلے ہی ہمارے جسٹس سسٹم کو, ہماری پولیس کو اسی پریشر سے کام کرنا چاہیے جس سے ہونا چاہیے. لیکن جب وہ چیز سوشل میڈیا پہ چڑھ جاتی ہے, جب وہ چیز ایک میڈیا ٹرائل بن جاتی ہے, تو ایک پریشر بلڈنگ ہو جاتی ہے. میں اس کو اس لیے آپٹمسٹک لیتی ہوں کہ چلو یار کسی کو تو انصاف ملے. ہمارا امیج جو باہر جا رہا ہے, چلو کسی طرح سے تو اس کی کوئی اچھائی بھی تو ہماری نظر آ جائے.
میں بار بار ڈسکلیمر اس بات کا یہ دے رہی ہوں کہ ہر بندہ ایکولی امپورٹنٹ ہے, کوئی بندہ اوپر نہیں, کوئی بندہ نیچے نہیں ہے. لیکن پھر اس کے اگر ہم کونس پہ آ جائیں, وکٹم شیمنگ کا ایک جو ہمارا ایک ہے ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. دیکھیے جہاں عائشہ کی بات ہے نا, آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے وہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ نیچر کا کیس ہے. 400 بندہ اس میں ایک تو پہلے نامینیٹ ہوا. آپ دیکھیں اتنی پبلک ایٹ لارج جب نامینیٹ ہو جائے, پھر پولیس کے لیے سب کے لیے بڑا مشکل ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جی کون کدھر ہے. ایون آپ کا سرکل بڑا انکلوزڈ ہو گیا, آپ نے مینار پاکستان کی فوٹیجز بھی نکال لی. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت وہاں پہ 2 پولیس والے موجود تھے, سب تھا. ان سائڈ پہ میں نہیں جاؤں گی, what done is done. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بیچ میں بہت سارے بےچارے معصوم لوگ بھی, وہ ایک پبلک پریشر اتنا بن گیا. پھر باہر سے لوگوں نے, مطلب ہمارا آپ اگر تھرڈ آئی سے دیکھیں تو باہر سے لوگ کہنا شروع ہوئے کہ یار یہ تم لوگ کس قسم کے جانور ہو, کون کس قسم کے مسلمان ہو. میں ایک بات کرتی ہوں ہمیشہ, دیکھیں میں بالکل کسی کو نہیں کہتی کہ کوئی صحیح ہے کوئی غلط ہے. اس کی فالوئنگ جو بڑی وہ جانے اور اللہ جانے کہ اس کی کیا نیت تھی, صحیح یا بات. ہو سکتا ہے وہ سوچ کے کچھ اور گئی ہو کچھ بہت زیادہ ہو گیا ہو. لیکن ایک بات میں یہ جانتی ہوں کہ جب ہم کنسرٹس دیکھتے ہیں نا باہر کے, اکثر یوٹیوب پہ بڑی ویڈیوز ہیں, وہاں پہ جو فیمیل سنگرز ہیں وہ سیمی نیوڈ کپڑوں میں کراؤڈ پہ کود جاتی ہیں, مگر ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. وہ نہ صحیح بات. مسلمان ہے, نہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ہاں ان کے پاس کیا ہے, تہذیب ہے کہ صحیح ایک بات. عورت ہے, ہم نے اس کو جانوروں کی طرح نہیں نوچنا. میں تو کہتی ہوں جانور بھی شاید ایسے نہ کرتے. صحیح بات. الٹا وہاں 400 لوگوں کو, 400 لوگ, مجھے یاد ہے میں جب عمرہ کرنے گئی نا, مجھے حجرہ اسود جانے کا بڑا شوق, میں کہتی میں نے جانا ہے, بلکہ میری فنگر بھی فریکچر ہو گئی. وہاں پہ یہ تھا کہ آئی ٹوٹلی کولیپس, کیونکہ بہت زیادہ رش ہو گیا میں ہوگی. تو بندوں نے مجھے نا اس طرح کر کے, جس طرح وہ ٹوائے نہیں ہوتا, اٹھا کے بس اس سے باہر نکال دیا. صحیح. شاید اس طرح کر دیا ہوگا کہ شاید سامنے کعبہ تھا تو کچھ شرم آ گئی. وہاں بھی خیر, وہاں بھی بس اب میں کیا بولوں کہ ہمارے جو بندے ہیں نا, ہمارے جو ایک جو جنرل مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ بس سامنے آ گئی ہے تو بس ختم ہے. تو پھر مطلب اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. اس میں بہت ساری سوسائٹی کا اور اس کا سب کا تعلق ہے. اٹس جسٹ ناٹ لا جو ایک دن میں سب کو رات میں سیدھا کر دے گا. جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی نا لا. پھر جب ہم بات کرتے ہیں جی کیسز لمبے چلتے ہیں, دیکھیں ہمیں ایک باہر بندے کو بیٹھ کے جو ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں, اور کیونکہ ہم سسٹم کے اندر ہے, سینٹیمنٹ سب کا بہت ابلتا ہے کہ جی جلدی سے بس فیصلہ آ جائے, ہم لوگ اس طرح ہیں, ہم لوگ اس طرح ہیں. کورٹ کے پاس صرف وہ ایک کیس نہیں ہوتا ڈیل کرنے کے لیے, کورٹ بھی اسی معاملے پہ چلتی ہے کہ سارے برابر ہیں. عدالت کی نظر میں تو سارے برابر ہیں, تو جن کے کیسز پہلے چل رہے ہیں ان کے اٹھا کے باہر پھینک دیں اور اس کو پہلے ٹرائی کرنا شروع کر دیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. پھر صحیح بات. ہر کیس کی اپنی ایک ویلیو, ایک اپنی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس پہ ایویڈنس جمع ہونی ہوتی ہے. دیکھیں اس کا قانون کا ایک اصول ہے کہ ایک تو قانون کی نظر میں سب برابر ہیں, اینڈ دین there is one principle that nobody should be condemned unheard, کہ کسی کو بھی بغیر سنے آپ سزا نہیں دے سکتے. پھر فیئر ٹرائل, آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آپ کا آئین یہ حق دیتا ہے جس کے اوپر ظاہر جعفر جیسے لوگوں کو بھی ریپرزنٹیشن کا حق حاصل ہے. تو اس طرح کی چیزیں لا اپنا ڈیو پروسیس لیتا ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے. مجھے ایسا نور والا جو اب کیس چل رہا ہے یہ ایک آئیڈیل ٹائم لائن پہ چل رہا ہے. میں دیکھتی ہوں سیلیبریٹیز وداؤٹ ایون کوئی چیز پڑھنے یا سمجھنے کی بجائے, ایک آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایک سیلیبریٹی, آپ کی وائس پڑھ کے تھوڑا سا ریسرچ کر کے بات کر لیں. ورڈکٹ نہیں آیا, ورڈکٹ اپنے وقت پہ آئے گا, ورڈکٹ بالکل آئے گا, اور یہ بہت اچھی ٹائم لائن پہ چل رہا ہے. اور میں یہ اس کو رول آؤٹ نہیں کروں گی کہ پبلک پریشر نہ ہوتا تو مجھے نہیں پتا اس بچی کا کیا ہوتا. تو صحیح اینی بات. ویز اب یہ جو ایک ویو ہے نا, یہ ویو یہ وہ باتیں ہیں. ایک تو وہ کیس جو رپورٹ ہو جاتے ہیں سب سے پہلے, اور پھر گنتی کے کچھ کیس جو چڑھ جاتے ہیں جن پہ پبلک آؤٹریجیس ہو جاتی ہے, جن پہ وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو لاسٹ آر کول, اب ہم نہیں برداشت کر سکتے, جیسے زینب کا تھا. پھر موٹر وے والا جو کیس تھا, جی اس نے بھی ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا. بالکل بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ بھی پھر, لیکن وہ ایک ہمارا میں کہتی ہوں ایک لینڈ مارک قسم کا اس طرح سے کیس تھا کہ اس کے اندر اس عورت نے یہ کوشش کی, واز انفلوئنشل ایز ویل کہ اس کی آئیڈینٹی سامنے نہ آئے. بڑا اچھا اس نے فیصلہ کیا. میں کہتی ہوں مجھے نہیں پتا, شی واز ویری لکی کہ نہیں آ سکی, ورنہ آپ کے سامنے آپ کا ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں ان کے بات کرنے کا جو سی سی پی او لاہور صاحب تھے, انہوں نے اگلے دن کیا اسٹیٹمنٹ دی, ہاؤ انسینسٹیو اٹ واز ٹو جسٹ گیٹ اپ اینڈ سے کہ اس کی غلطی ہے. مطلب اگر آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہے تو اس کا مطلب آپ ریپ ہو جائیں, صحیح بات ہے. آپ کا ریپ کر دیا جائے بچوں کے ساتھ.
सही बात है। अगर आपने चलो फर्ज करें वी ऑल ड्राइव, अक्सर ये होता है कि नहीं नजर पड़ती फ्यूल टैंक पे, प्रिकॉशनरी मैयर है, रात का भी टाइम था, करना चाहिए था, बट आई मीन यू आर अ ह्यूमन इन द एंड, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन्स। देखिए एक मेरा बड़ा ही इसके बारे में क्लियर स्टैंस है, उसके बाद हम इसको बेशक वाइंड अप करना चाहें तो कर देते हैं कि regardless of the circumstances, you do not deserve to be treated like this just because you are a woman. सही तो सही। this is my very clear stance on this. और फिर उसके बाद कार्रवाइयाँ होती हैं, चलती हैं, रेप केसेस हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, इनकी एविडेंस बहुत, इनकी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है, फिर इनकी फोरेंसिक एविडेंस होती है। ये बहुत सेंसिटिव मैटर के केसेस होते हैं, इनको इनको चलाना करना। अभी इवन जाहिर वाले केस में ये सारी वीडियो सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी, घर के अंदर से निकली हैं, 10-10 दफा उनकी फोरेंसिक हुई हैं, वो मैचिंग्स हुई हैं उनकी कि बंदा वही है, कॉल रिकॉर्ड्स। आई मीन दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कानून के हाथ में कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, फिर भी एवरीबडी इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत आइडियल हैं, लेकिन हम इतने बुरे नहीं हैं, तो अपने मुल्क पे भी रहम करें, इतनी गंदी पोर्ट्रेयल मत करें कि जब बिल्कुल लोग हमसे बाहर से उठ उठ के सवाल करें तो वो ये कहें कि आप लोग तो मेरा ख्याल है किसी जंगल में ही रहते हैं शायद। बिल्कुल 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 ऐसे ही। अच्छा ये आगे बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर कि आपने बड़ा डिटेल्ड जो रिव्यू दिया है इसके फेमिसाइड जो वेव है इसके बारे में। ये एक क्वेरी अगर आप लेना चाहती हैं या बाद में इसको देख लेंगे या आगे आगे बढ़ना चाहेंगी? ये मेरा ख्याल है साइबर क्राइम से प्रॉब्लली रिलेटेड है, हम लोग डी ट्रैक अभी नहीं होते, आई मीन हम आई लास्ट थिंक में इसको आखिर में देख लेते हैं इसको। हाँ इसको हम आखिर में आखिर में देखें। अच्छा ये इस तरफ थोड़ा सा ये जो खुला और डाइवोर्स और ये कस्टडी के केसेस होते हैं, इसमें जो आपके कुछ रिसेंट केसेस हों ताकि हमें लॉ वगैरह का जो अवेयरनेस हो जाए औरतों को। जैसे मैंने बताया हमारा औरतों का ग्रुप है, उसमें अगर इस तरह का केस है, कोई अगर औरत है वो खुला लेती है अपने शौहर बिल्कुल से, ठीक है। ठीक है जी, अगर वो खुला ले रही है मगर वो देखती है कि जो शौहर है बिल्कुल इस तरह का है कि वो अब जो भी लॉ है हमारा पाकिस्तान में इस खुला के हवाले से, अब बच्चे अगर छोटे हैं तो उनकी कस्टडी क्या वालिद साहब को दे दी जाएगी, पर अगर औरत बताती हुई प्रूफ भी देती है कि ये शौहर जो है अहल ही नहीं है कि इसको बच्चे, या नॉर्मल ही नहीं है, ये डिज़र्व ही नहीं करता कि बच्चे उसको दिए जाएं, तो लॉ क्या करता है ऐसे मामले में? कस्टडी बच्चों की क्या स्टिल वो बाप को ही दे देता है? इस तरह की थोड़ी सी आप केसेस वगैरह कुछ हमें क्लियर कर दें ताकि हमारे ये जो इसके बारे में स्ट्रक्चर है एक स्केच बन जाए, जो अवेयरनेस आ जाए लोगों को जो चाहते हैं खुला और कस्टडी डाइवोर्स वगैरह केसेस में। बिल्कुल, बिल्कुल जी। देखिए खुला हमें सबको शायद अब पता है, नहीं पता, इट्स अ यूनिलैटरल वे ऑफ पार्टिंग वेज फ्रॉम योर मैरिज। ये आपका औरत का एक यूनिलैटरल एक राइट है। इसमें फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की भी एक वो आ जाती है, उसके अंदर 14 ग्राउंड्स लॉ के अंदर दी हुई हैं कि 14 हैं चीज़ें जिनकी ग्राउंड पे आप अपने वेज पार्ट कर सकते हैं। अगर आपको तलाक लेने में मुश्किल आ रही है या कोई आपको ऑन द बेसिस, बिकॉज हमारा एक सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि चाहे साथ ना भी रहना हो तो तलाक जान के नहीं देते, तो हक महर सर पे पड़ जाता है। और दूसरी बात ये कि जान को औरत को तंग करने के लिए भी डिवोर्सेस नहीं दी जाती। सो दिस इज वन ऑफ, हमें एक अल्लाह मियां ने की तरफ से ये राइट दिया हुआ है। अब जब हम बात करते हैं आप हमारा जो स्टेट लॉ, अच्छा मैं आप स्टेट लॉ और शरिया लॉ को मिक्स बिल्कुल नहीं करने लगी, ठीक है, बिकॉज हमारा एक बहुत क्लियर डिवाइड है दोनों चीजों पे। और फिर शरिया लॉ, इवन स्टेट लॉ के अंदर भी शिया लॉ और सुन्नी लॉ के थोड़े से जरा डिफरेंसेस हैं। तो मैं ओवरऑल इस चीज को इस तरह से कवर करूंगी कि ये कॉम्प्लिकेट ना हो, लेकिन आपको पता भी चल जाए कि बेसिक बेसिक रूल्स क्या हैं। खुला का जो प्रोसीजर है, अगर आप जज के सामने ये भी जाके कह देना कि मुझे अपने शोहर की शक्ल पसंद नहीं है, मैंने नहीं रहना, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, जज आपको खुला दे देगा, ठीक है। इसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है। हमारा जो कानून है ना, अगर हम उसको अच्छी तरह से समझे, स्पेशली द फैमिली लॉज, आई थिंक दे आर वेरी प्रो वुमेन। मेरे साथ बहुत सारी औरतें इख्तिलाफ करेंगी, करती रहती हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको एजुकेट करूँ, पर जरा ठंडे दिमाग से एक मिनट अगर सोचें, मैं इस सिस्टम में बैठ के अगर ये बात कर रही हूँ तो ऐसे ही है। जब आपकी खुला होती है ना, या जब आपके झगड़े होते हैं, तो आपका प्रेफरेंशियल राइट ऑफ कस्टडी, स्पेशली माइनर बच्चों का, तो माँ को ही देखा जाता है, ठीक है। और अगर बाप अगर बच्चे छीन के उठा के ले जाए तो उस पर हेबियस कॉर्पस का भी एक रिट फाइल हो जाती है। अक्सर किडनैपिंग के पर्चे भी नाना नानी वाली साइड से हो जाते हैं, लेकिन माँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि माँ एक नेचुरल गार्डियन है और उसको अल्लाह मियाँ ने भी जो प्रेफरेंशियल राइट्स दिए, साथ के साथ हमारे स्टेट ने भी दिए हैं।
اب جو کسٹڈی، اچھا اب میں آتی ہوں کسٹڈی کے، اس میں 6 to 8 months ریسنٹلی یہ پروسیس لے جاتا ہے. اس میں کوئی زیادہ پیشیاں نہیں آپ کو بھگتنی پڑتی ہے. ایک آدھی دفعہ آپ نے جانا ہے جج کے سامنے اپنی اسٹیٹمنٹ دینی ہے. سمنز دوسری سائڈ کو بھی ہوتے ہیں، اگر تو وہ دوسری سائڈ سے کوئی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایکس پارٹی یعنی کہ یونیلیٹرل آپ کو کھلا کی ڈگری 6 سے 8 مہینے ڈیسنٹلی آپ کو مل جاتی ہے. اتنا کوئی اس کا لمبا اور کمپلیکیٹڈ پروسیجر نہیں ہے. جو باہر خواتین وہ اپنے اس پہ اٹرنی بھی اپنا اپوائنٹ کر سکتی ہیں، ایفیڈیوٹ سائن کر کے دے دیتی ہیں کہ جی ہم ہمارے بہاف پہ یہ ریپرزینٹ کریں گے تو آپ ہماری پروسیڈنگس چلا لیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری فلیکسیبلٹیز لا نے آپ کو دی. Now when we come to the custody, custody کے اوپر ایک بہت ایک بیسک پرنسپل ہے ویلفیئر آف دا چائلڈ. جب ہم کسٹڈی کے لیے کورٹ میں لڑنے جاتے ہیں یا گارڈین شپ کے لیے، اصل میں میرے خیال سے گارڈین شپ اور کسٹڈی کے اندر ایک فائن لائن ہے جو ہمارے لا میں ڈرون نہیں ہے، تو ہم لوگ اس کو تقریباً ایک ہی ایمبٹ کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں، تو میں اسی لیے اس کو اسی طرح ہی لے کے چلوں گی. گارڈینز ایکٹ کے تھرو جب ہم کسٹڈی لینے جاتے ہیں بچے کی، تو دونوں سائڈ کے وکیل میں سے جو کامیاب یہ کرنے میں ہو جاتا ہے نا کہ ویلفیئر آف دا چائلڈ ماں کے پاس ہے تو ماں کے، باپ کے پاس ہے تو باپ کے. لیکن ان کیس آف مائنر لیکٹیٹنگ کڈز، بچی کے لیے 9 سال تک اور بچے کے لیے 11 سال تک، اس سے پہلے پریفرنشل کسٹڈی اگر آپ پراپرلی کیس ایک لے کے چلیں، صحیح طرح سے فائٹ کر لیں، اسٹیبلش کر دیں، تو وہ ماں کو ہی زیادہ تر مل جاتی ہے. بلکہ الٹا ایٹ ٹائمز میں ایک کیس ابھی یہ کر رہی ہوں، یہ میں پرسنلی کر رہی ہوں، میرے باپ کو کسٹڈی لے کے دی کیونکہ ماں بائی پولر ڈس آرڈر کی مریضہ ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے، الکوہلک ہے، ڈپریشن کے اندر ہے، 18 مہینے کا بچہ جس نے کبھی اس کو آج تک نہیں سنبھالا، اور ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم باپ سے کسٹڈی کیسے لے کے دیں. ٹھیک ہے، میں یہ اس سے پرسنلی گزر رہی ہوں، تو اس لیے یہ کوئی ہیر سے نہیں ہے یا میں کہیں سے پڑھ کے نہیں آپ کو بتا رہی. ہم پچھلے 1 سال سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر خبر ہو رہے ہیں. پہلے تو وہ صرف سیٹرڈے مہینے میں 1 دفعہ ملنے کے لیے جج نے کہا، اب بڑی مشکل سے آلٹرنیٹ سیٹرڈیز پہ بھی، وہ بھی کورٹ کے اندر بچہ آتا ہے، وہ جو دادا دادی باپ کھلونے لاتا ہے وہ اس کو کھیلنے بھی نہیں دیتی، بس اپنی صرف اس کی انا ہے، اس نے نہیں بچے کو دیکھا، پالا ہی دادا دادی نے. وہ تڑپ رہے ہیں لیکن مشکل ہوا ہے ہمارے لیے لینا. تو پھر اس بات پہ یہ کہنا کہ لا بہت اینٹائی وومن ہے، یہ بہت غلط بات ہو جائے گی. تو میری ایک بڑی بیلنس سوچ ہے when it comes to both of the genders. تو میں اس طرح کی کوئی بہت ایک سائڈ کی بات نہیں کروں گی. کمنگ بیک، اب اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ایشو آ جاتا ہے کہ ماں کماتی نہیں ہے یا ماں باہر نکل کے جاب نہیں کر سکتی. تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس ججمنٹ موجود ہیں کہ ماں پاورٹی آف دا مدر از ناٹ دی گراؤنڈ کہ آپ کسٹڈی باپ کے حوالے کریں. کہ بچے آپ جو ہے نا، آپ کے کچھ ایبسولوٹ رائٹس آپ کو خدا نے بھی دی ہیں اور لا نے بھی دی ہیں. جس طرح طلاق مرد کا ایبسولوٹ رائٹ ہے، آپ اس سے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح مینٹیننس جو ہے، چاہے وہ پھر بیوی کی ہو ڈیورنگ دا کورس آف میرج، اور بچوں کی جب تک وہ ایڈلٹس نہیں ہو جاتے، بیٹی کی شادی تک، اور جب بیٹا ہے جب تک وہ ایڈلٹ نہیں ہو جاتا تب تک وہ باقی ذمہ داری ہے. اب پھر چاہے عورت کسی ملک کی شہزادی ہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ ایک مزدور ہے، وہ پھر بھی اس کو مینٹیننس دینے کا باؤنڈ ہے. وہ اس بات سے ہاتھ نہیں دھو سکتا کہ میرا کیا اسٹیٹس ہے اور میری بیوی کیا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو کچھ ہمارا all our life revolves around duties and liabilities. اس کا ایک بیلنس چلتا ہے. So this is how this is balanced. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی، جو وکیل اپنا کیس اچھے سے اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو کسٹڈی پھر اس طرح سے چلی جاتی ہے. اس کے بیچ میں آؤٹ آف دا کورٹ جو بھی ہوتا ہے اس کا لا ذمہ دار نہیں ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ آؤٹ آف دا کورٹ جس طرح سے بھی لوگ سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باہر لڑائیاں کرتے ہیں، میں ان کو انکلوڈ نہیں کری. یہ میں آپ کو اسٹرکٹو سینس آف کورٹ کا وہ بتا دوں کہ دس از ہاؤ دس ہیپنس. اور اس طرح کسٹڈی کے کیسز کو جو ہے نا تقریباً آلموسٹ اٹ ٹیکس 9 to 12 months یا سال سے اوپر، اگر کوئی بہت زیادہ پارٹی اگلی بہت تنگ کرنے والی ہے. پھر ایک بات اس میں آتی ہے کہ اس کی ماں کی دوسری شادی کے بعد کیا ہوگا. صحیح، میں یہ آپ کو وہ کوشچنس میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں جو مجھے بہت آتے ہیں اور جس طرح کے کیسز بہت آتے ہیں. تو میں آپ کو جس کو بولتے ہیں نا فریکوینٹلی آسک چیزیں، میں ان پہ سے اس میں یہ ہے کہ بچیوں کے لیے اس میں بھی نا یہ کیسز ڈسکریشنری، جو کچھ کیسز اس طرح ہیں میں جانتی ہوں
کہ ولفلی پچھلے ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یو کین ٹیک دا کسٹڈی, بیکاز ہمارے ہاں عورتیں موو آن کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا سوچتی ہیں. بندوں کے ذہن میں یہ بہت پرومپٹلی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے دوسری شادی کرنی ہے, اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود آور لائف. صحیح. عورتیں نیچرل فار دا نیچرل ریزنز اپنا بھی سوچنا ہے, اگلے بچوں کا بھی سوچنا ہے, تو وہ فیصلہ کرنے میں وقت لگا دیتی ہیں. سو کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ولفلی جو ہے پچھلے ہسبینڈس کہہ دیتے ہیں جی کسٹڈی آپ کے پاس ہے, ایون اف یو گیٹ میرڈ تو ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے. لیکن پھر یہ کیسز ہوتے ہیں ڈسکریشنری. ونس اگین ایک تھوڑا سا یہ اس میں آ جاتا ہے کہ اگر ماں دوسری شادی, یعنی کہ آپ کی ایک ڈیورس ہوئی ہے, آپ کی بچے ہیں آپ کے پاس ہیں, اور ایک دم آپ نے دوسری شادی کرنی ہے, مطلب آفٹر 6-8 months جو بھی, تو بچے کی کسٹڈی وہاں سے پھر ریز ہو جائے کہ جی ماں نے دوسری شادی کر لی ہے. تو بیٹیوں کے کیس میں وہ باپ نامحرم ہے, تو ہماری بچیاں سے, تو اگر تو بچیاں اپنی ایج آف میجورٹی میں ہیں تو مسئلہ اور زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے. اگر وہ ابھی بھی بہت چھوٹے ہیں تو پھر بھی لا پرو وومن ہے, دے دیتا ہے, ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. وی ہیو کیس لاز. صحیح. اور ٹھیک ہے. خلا والے ٹاپک سے میرے ذہن میں 2 چیزیں اور رہ گئیں. ایک تو ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس تھا, وچ از کالڈ طلاق تفویض, خانہ نمبر 18 جو آپ کے نکاح نامے میں ہوتا ہے, جو مولوی سب سے پہلے کراس کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا. تو ایک وہ بھی ہے, وہ بھی آپ کا وہ ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس ہے. لوگ اس کو مکس کر جاتے ہیں کہ جی عورت کے پاس طلاق کا حق آ گیا. طلاق کا حق ایک ہی ہے, وہ مرد کے پاس ہے. ڈیلیگیٹنگ دا پاور از سم تھنگ ایلس, یعنی کہ آپ اپنے حصے میں سے تھوڑا سا حصہ اگلے بندے کو بھی دے دیں کہ وہ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو 3 دفعہ طلاق دے کے گھر سے نکل جاتے ہیں. آپ نے جا کے اپنا ایک پروسیجر کرنا ہوتا ہے جو تقریباً آلموسٹ اٹس ایکول ٹو دا خلا پروسیجر, اور اس سے آپ کو پھر ایک آپ کی فارم ہے خلا کے بعد مبارات ہوتی ہے. دیٹ از دا میوچل ڈائیورس ود اے میوچل کانسینٹ. پرسنلی فیملی میں نے یہ کیس پرسو کیا ہوا, خود کیا ہوا ہے. سو آئی ہیو ٹو نو ہاف دیٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میوچل کنسینٹ سے اپنے ویز پارٹ کر لیتے ہیں. اٹس اے ویری سول وے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہے میں نہیں رہ سکتی, وہ بھی کہہ رہے ہیں میں, ہاں یو گو ٹو دا کورٹ اور آپ مبارات فائل کرتے ہیں, اینڈ دین یو ہیو یور اسٹیٹمنٹس, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ حق مہر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آپ کو فورگو کرنی پڑتی ہیں. اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ پنجاب میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے لے لیا ہے حق مہر بیسکلی 2 ٹائپس, ابھی اتنے کمپلیکیٹڈ ہے کہ میں اندر یو نو آئی ایم جسٹ ویری. پلیز بتائیے. حق مہر بھی 2 ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے موجل, ایک ہوتا ہے غیر موجل. موجل وہ جو آپ کو وقت میں دے دیا جاتا ہے, غیر موجل جو ہوتا ہے کہ مطلب آن دی ایونٹ آف ڈیورس, یا اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی کچھ, یا کچھ لوگ اب شرط بھی لکھوا دیتے ہیں کہ اس شرط کے اوپر اتنا اتنا حق مہر ہم دے دیں گے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے, تو وہ غیر موجل ہو جاتا ہے. اب غیر موجل جو ہمارا حق مہر ہے اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جب طلاق ہوگی تو ہی ملے گا, اور طلاق جب میاں دے گا تو ہی دے گا. خلا کی اگر تو موجل آپ نے لے لیا ہے اس میں سے کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے, اراؤنڈ 25% وہ آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے, سارا نہیں آپ واپس کرتے. پہلے یہ کانسیپٹ خلا کے بارے میں یہ ہے کہ پورا کا پورا آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے. اگر دیا ہوا ہے, نہیں دیا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یو کین اسٹل کلیم رائٹ. پنجاب میں تو یہی اصول چلتے ہیں. اور باقی رہا آپ کا ڈاور, آپ اپنا ڈاور ہمیشہ کلیم کر سکتی ہیں, وہ آپ کی چیزیں ہیں. اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ برائڈل گفٹس جو ہوتے ہیں, جو ایون لڑکے والوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, اسپیشلی وین یور میرج از کنزیومڈ, وہ آپ کے ہیں, ان پہ کسی کا رائٹ نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ سسرال والوں نے دی ہیں, ان کی جولری ہے, جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے دیٹ بلانگس ٹو یو, بیکاز لا کے اندر گفٹ از اے irrevocable thing. تو irrevocable کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گفٹ دے کے واپس نہیں لے سکتے, and especially when you have consumed the marriage, تو وہ it belongs to wife, اور آپ ہمیشہ اپنے ڈاور کے اندر وہ بھی آپ مانگ سکتی ہیں کورٹ سے کہ میرا اتنا اتنا سونا تھا جو ان کی طرف سے بھی تھا, اور یہ بھی تھا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کا بھی وہ رکھ لیتے ہیں, اور لڑکی جاتی ہے نکلتی ہے تو الزام لگاتے تھے کہ وہ تو لے کے گئی ہے, 10 چیزیں ہماری بھی ساتھ اٹھا کے لے گئی, ہماری بھی لے گئی ہے. ہاں ہاں, تو یہ ہر کوئی کرتا ہے, مینیپولیٹ کرتا ہے, الزام لگاتا ہے. مینٹیننس دینے کی جب باری آتی ہے تو لوگ بڑے بڑے بزنس مین فقیر بن جاتے ہیں. میں نے اب نام کیا لوں, ایک جگہ کے گیٹ سے لوگ اریسٹ کرائے مینٹیننس نہ پے کرنے پہ. ہمیں پتہ ہے ان کی کیا حیثیت ہے, لیکن بچوں کو مینٹیننس دیتے ہوئے جی وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ہم تو بالکل, ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. مینٹیننس جیسے میں نے بتایا ایک ایبسولوٹ رائٹ ہے بچوں کا, اس پہ بھی کورٹ بہت اب یہ ہے کہ سختی کرنا شروع ہو گئی ہے. منیمم مینٹیننس آپ کی انٹرم مینٹیننس جو ہوتی ہے, جس کو آپ ٹیمپرری مینٹیننس سے کہتے ہیں, وہ کورٹ 7 ہی 5
1000 کی لگا دیں گے, چاہے بندہ مزدور ہے, جو کہ ڈیلی ویجز والے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہے. یہ ذرا بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور یہ سارے جو لوگ ہیں گورنمنٹ آفیشلز وغیرہ, جب ان کے کیسز آتے ہیں تو یہ پوری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کو کچھ نہ دینا پڑے. اور آج کل کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ 5-10 ہزار کی تو اسکول کی فیس نہیں ہوتی ہے. بالکل. تو اینی ویز, لیکن یہ ساری چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ایڈریسل لا کے اندر موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لا ایڈریس نہیں کرتا یا ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. ہاں, جہاں امپلیمنٹیشن کی پرابلم ہے, آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ اٹ, آئی ایم ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ ٹو سے کہ ہمارے یہاں کن کن چیز کی امپلیمنٹیشن موجود نہیں ہے. مگر جہاں تک فیملی لاز کا تعلق ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تو پھر یہ زیادہ ہوتا ہے. تو دس از آئی تھنک وی مبارات اگر یہ ہے اور اگر وہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں بیسک رائٹس تمہارا شوہر دے رہا ہے, بیسک رائٹس یعنی شیلٹر ہو گیا, کھانا ہو گیا, اس طرح کے جو بیسک رائٹس ہیں ہمارے دین میں بھی وہ دے رہا ہے, مگر پھر بھی اور کہتی ہے کہ مجھے خلا چاہیے, تو یعنی کوئی ریزن کے بغیر, یعنی ریزن نہیں مانگتے کہ بھائی سب کچھ تو تمہیں دے رہا ہے, پھر تمہیں کیوں چاہیے. دیکھیے جج اس طرح کے سوال نہیں کرتے. جج پہلی بات, ججز فیملی کورٹس کے اندر اس طرح کے سوال نہیں کرتے. ججز کا مقصد آپ کے ساتھ پرسنل ہونا نہیں ہوتا. ہاں, وہ اینڈ تک یہ, اور ایک بات میں اور بڑی مزے کی آپ کو بتاتی ہوں, خلا کے باوجود بھی اگر میاں بیوی کا دیر از اے چینج آف ہارٹ اینڈ مائنڈ, ان کے دل میں خدا ڈال دیتے کہ نہیں یار ابھی بھی ایک چانس ہے, دے دیتے ہیں, اور اگر وہ ریکنسائلیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ واپس جا سکتے ہیں وداؤٹ ارینجنگ فار اے فریش نکاح. ٹھیک ہے, لیکن ججز اس طرح کے سوال نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ جا کے صرف یہ بول دینا کہ مجھے شکل نہیں پسند ہے, مطلب اس سے بڑی بات اب میں نہیں کر سکتی ہوں. وہ آپ سے دیر از نو کوسچن, آپ سے پوچھے گا کہ بی بی کیا مسئلہ ہے, ظلم کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, آپ بس جا کے بولتے میں نے نہیں رہنا. جب آپ کی اسٹیٹمنٹ وہ مانگتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ بھی بات. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اچھا, اس طرح کی ڈائیورس ہے, جیسے ڈائیورس میں آبویسلی آپ کو وہ شواہد جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کی طلاق ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے کمرے میں طلاق ہو رہی ہے اور اس کا کوئی شاہد ہے ہی نہیں ہے, اب عورت کلیم کرتی ہے اور جا کر بتاتی ہے کہ نہیں جی اس آدمی نے تو مجھے طلاق دی ہے اور دے دی ہے, اب اس کا بھی تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں 2 دفعہ ہے 3 دفعہ ہے, اگر ٹائم سپین کے ساتھ ہے, یا ایک ون گو میں 3 دفعہ کہنے کا ہے, یعنی آپ اسلامک لا نہیں آپ, یا بے شک آپ کی اگر آپ بتا سکتی ہیں شریعہ لا کے ساتھ بھی بتا سکتی ہیں اور سول لا کے مطابق بھی بتا سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. تو وہ اگر انہوں نے کمرے میں طلاق دی ہے, اس کا صرف عورت ہی ہے, بیوی ہے جس کو پتا ہے, پر بعد میں آدمی, کیونکہ میں یہاں پر ایز سوشل ورکر کام کر رہی ہوں تو میرے پاس اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں. آدمی بالکل منہ کر جاتا ہے شوہر, اور باقاعدہ بہت ساری عورتیں جو کمزور ہیں ان کو تو مار پیٹ کے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھائی میں غصے میں دے دیا تھا اور بس ختم ہو گیا. تو پھر اللہ کے گنہگار ہیں نا, ان کے لیے تو کوئی عدالت ہی نہیں ہے. اب جھوٹے بندے کی تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا سزا ہے, جھوٹ کا آپ کیا کریں. صحیح, جب آپ خدا کے علاوہ کوئی شاہد ہی نہیں ہے تو اس میں تو پھر اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے نا, جو کہ انڈر کورژن, انڈر انفلوئنس یا انڈر اینی تھریٹ رہ رہی ہے, اس میں تو آپ گنہگار نہیں ہیں. صحیح, پر اگر وہ پہنچ جاتی ہے کورٹ میں جاتی ہے, جی میں آپ کو بالکل بتاتی ہوں. دیکھیے یہ جو طلاقیں ہے نا, جو 3 طلاقیں اکٹھی ہیں, وی کال اٹ اسلامک جورسپروڈنس میں اس کو طلاق بدعہ کہا جاتا ہے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ناپسند فرمائی ہے. اور جب ہم اسٹیٹ لا کے اوپر آتے ہیں تو ہمارا اسٹیٹ لا جو ہے نا وہ اس طرح کی طلاق کو ریکگنائز نہیں کرتا. وہ آپ کو 30 دن کا ٹائم دیتا ہے, ریکنسائلیشن پیریڈ آپ کو دیتا ہے کہ آپ 1 مہینے نہیں 2 مہینے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح بچت ہو جائے. 3 نہیں, جس نے اکٹھی نہیں دی, ابھی میں اس کی بات نہیں کری, 1 آدھی دی ہے یا ایون 2 دے دی ہیں, تو آپ کو یونین کاؤنسل کو جا کے بتانا پڑتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا, اب اس کے نوٹسز ہونا شروع ہو جائیں, اب اس کی یونین کاؤنسل کی پروسیڈنگ شروع ہو جائے. تو وہ ہر 30 دن کے بعد جو 3 مینسٹریل پیریڈز کی آپ کی ایک وہ ہے, اس میں آپ کو 1 دن بلاتے ہیں ریکنسائلیشن کے لیے, دونوں پارٹیز کو بٹھاتے ہیں. بے شک آپ اس 1 گھنٹے میں ایک دوسرے سے بات بھی نہ کریں, لیکن وہ سٹنگز مینڈیٹری ہیں, صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سے
یہ ایک گھر بچ جائے. لیکن جب آپ کی وہ تینوں سٹنگز بھی فیل ہو جاتی ہیں, تینوں نوٹسز بھی چلے جاتے ہیں, پھر کورٹ آپ کو کھلا کے ڈگری دے دیتا ہے, اس کی ڈیورس سرٹیفکیٹ آپ کا جاری ہو جاتا ہے, اینڈ دین یو آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ ود دا میرج. اب جہاں تک کئی 3 لکھ کے دی رہی ہیں اس کے اوپر بھی یہی پروسیجر ہے. آپ اپنا وہ ڈاکیومنٹ جو ہوتا ہے یا جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے جس میں 3 اکٹھی دی ہوئی ہوتی ہیں, آپ جا کے یونین کاؤنسل میں دکھاتے ہو اینڈ دے فالو دا سیم پروسیجر. تو ہمارا اسٹیٹ لا یہ اکٹھی 3 طلاقوں کو وہ نہیں کرتا, وہ انکریج نہیں کرتا. اب دیکھیں ہوتی ہے نہیں ہوتی, کچھ لوگ چلے جاتے ہیں فتوے لینے کے لیے. ابھی میرے پاس پرسوں ایک کیس آیا ہوا تھا, ایک خاتون ہے, انہوں نے نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, کورٹ کے تھرو ڈیورس لی, دوسری شادی بھی کر لی. اب وہ پچھلا اور پھر پچھلا جو میاں ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے کہ تمہاری تو میرے سے طلاق ہی نہیں ہوئی, اور فتویٰ لے کے آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, برباد کروں گا تمہیں. دس یہ از ویری بہت کامن. زیادہ. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا کہ اب پھر جس کا کوئی شاہد نہیں ہے اور یہ سب کچھ نہیں ہے, پھر آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جا کے تھوڑا, اگر آپ کے پاس اتنا مارجن ہے کہ آپ جا کے یونین کاؤنسل کو یہ ساری چیز بتا دیں اور وہ دیکھ لیں, تو پھر وہ یہ بہت ڈسکریشنری ایک, یہ پھر اس میں جو ہے نا اصل میں پھر اس میں شریعہ زیادہ انوالو ہو جاتی ہے. جی جی اس جی میں پھر جی. اسٹیٹ لا تھوڑا سا بیک اینڈ کے اوپر چلا جاتا ہے. تو ٹھیک. جو ایک نارمل ایک روٹین پروسیجر ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. جہاں پہ شریعہ انوالو ہو رہی ہے, میں ان ٹاپکس کو بہتر ہے ٹھیک ہے. کہ ٹچ نہ ہاں ہاں کروں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا یہ جو ایک سوال یہ ہے, یہ بھیجا یہاں گروپ کی طرف سے میرے, صرف یہ کہ ہاؤ لانگ فیملی کیس آف ڈائیورس ٹیکس پلیس وین ون پارٹی ڈزنٹ اپیئر ان دا کورٹ. دیکھیں جب ون پارٹی اپیئر نہیں ہوتی نا, ہم اس کو کہتے ہیں ایکس پارٹی پروسیڈنگ. تو کورٹ جو 2-3 آپ کے پاس 2 سے 3 دفعہ سمن ضرور کرتی ہے, جی اتنا انتظار آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن جب سمنس پہ وہ نہیں آتے اور ان کے ویئر باؤٹس بھی پتہ نہیں چل رہے ہوتے, تو کورٹ کے پاس بھی فالتو ٹائم نہیں ہوتا, نہ وہ لٹیگنٹ کا ٹائم ضائع کرتی ہے, نہ وہ اپنا کرتی ہے, وہ ایکس پارٹی ڈیسائیڈ کر دیتی ہے. اور ٹھیک اپنے آرڈر میں یہ لکھتی ہے کہ ڈسپائٹ آف سمننگ دی ادر پارٹی دے ڈڈ ناٹ اپیئرڈ, اور یہ چیز ہم ایکس پارٹی یعنی یونیلیٹرل ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے. ڈیسائیڈ بہت شکریہ آپ کے ڈیٹیل رپلائی کا. اچھا اب ہم چلتے ہیں یہاں پراپرٹی انہیریٹنس کی طرف چلتے انہیریٹنس, ہیں. بیسکلی ہم انہیریٹنس جو ہے جی. اس کو ہم نے ٹچ کرنا تھا. اس میں یہ 2 کوئریز ہیں, اس کو بھی اگر آپ کلیئر کر دیں. پہلی سے میں آپ کو وہ کوئری بتا دوں. ایک تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ دا لا آف انہیریٹنس فار اے وڈو بیکاز ان خیبر پختون دا لا اپلائز, واٹ اباؤٹ آر پروونس سندھ. ایک یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل. اور دوسرا یہ پوچھ رہی ہیں کین گرینڈ چلڈرن claim their father share from grandfather property when father and grandfather both are dead. اچھا, ایک تو میں چیز یہ کلیئر کر دوں, دیکھیں جو چیز مجھے پتا نہیں ہے یا بہت کلیئرلی نہیں پتا, آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ اٹ. میں بول دوں گی یار آئی ٹھیک ہے. ڈونٹ ہیو دی رائٹ انفارمیشن انسٹیڈ آف ٹرانسمیٹنگ ٹھیک دی ہے. رانگ انفارمیشن. میری پریکٹس ذرا زیادہ پنجاب میں ہے, اور ایک اوور ویو مجھے پتا ہے کہ کیا ٹرینڈس چلتے ہیں سندھ میں یا خیبر پختونخوا میں, لیکن بہت ڈیپلی بیکاز آئی ڈونٹ ناٹ پریکٹس دیئر, تو میری اتنی اس طرح سے گرپ نہیں ہے. فرسٹ آف آل ٹھیک ہے. ٹھیک خیبر ہے. پختونخوا کی اگر آپ بات کرتی ہیں نا, تو وہ لوگ تو کورٹس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہاں تو جرگوں کا چکر ہاں ہے. بالکل وہاں بالکل. کا کورٹ, بیکاز آئی ہیو, میری رشتے داری ہے پشاور کے اندر بھی, اور میری اپنی جو ہے چھوٹی بہن ہے اس کے بھی آگے سسرال والے دے آر لینڈ لارڈز وہاں پہ, تو اور ان کے اتنے برے, اتنی بڑی زمین ہے, اور وہ کورٹ میں نہیں جاتے بیکاز کورٹ میں جانا بیزتی ہے. صحیح بزرگوں میں چیزیں ڈیسائڈ ہوتی ہیں. تو صحیح. وہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو مطلب وہاں کے ٹرینڈس کے بارے میں بات کرنا ذرا تھوڑا سا ایک ٹرکی پروسیس ہے. رولز تو ظاہر ہے سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں, صوبوں کے حساب سے تھوڑی بہت چیزیں آلٹرنیٹ ہوتی ہیں. پھر آپ کی ایک جنرل ڈائنامک ہوتی ہے نا ہر صوبے کی پریکٹس کی, تو وہ بھی تھوڑی صحیح. سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ اس طرح سے ہے. وہاں پہ حصے دینا لڑکیوں کو, وہاں پہ ٹرینڈز ہی اور ہے, وہاں پہ ٹرینڈز ہی اور ہے. پنجاب میں ذرا اس چیز کا بہت ایک سختی سے اب وہ ہے کہ بڑی اچھی ججمنٹ پرسوں میں نے پڑھی کہ آپ اپنی, کیونکہ وراثت تو ہمیں اللہ میاں نے وراثت کے اصول سکھائے ہیں کہ 1/3 سے زیادہ ہم وراثت بھی نہیں کر سکتے. 1/3 کی ایک ویلیو دے دی ہے. تو لوگ جی کیا کرتے ہیں کہ فار ایکس وائی زیڈ ریزن گفٹ ڈیڈز بنا کے کسی ایک بچے کے نام کر دی یا کچھ بھی اس طرح کر دیا. تو پرسوں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے کہ کوئی ایسی گفٹ ڈیڈ جو کسی بچی کو یا بہن کو یا کسی فیمیل کو اس کی انہیرنٹنس سے ڈپرائیو کرے گی, وہ نل اینڈ وائڈ قرار دی جائے گی. اس صحیح. کو وہ مطلب کورٹ کی طرف سے کینسل ہو جائے گی. تو اس طرح کا کام جو بھی لوگ کرتے ہیں
کہ ہم پہلے گفٹ کر دیں سب کو اپنی زندگی میں ہی, تاکہ بعد میں صرف میل ایئرس کو شیئر مل جائے, فیمیل کو نہ ملے, کیونکہ ہم نے ان کو پڑھا دیا, ہم نے ان کی شادیاں کر دی تو انہوں نے انف لے لیا. یہ میں آپ کو بڑی بڑی فیملیز کی بات بتا رہی ہوں, بڑی بڑی ایجوکیٹڈ فیملیز, بہت بہت ویل اسٹیبلش فیملیز کی بات بتا رہی ہوں کہ ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کیونکہ کو تو ہم نے ان شیئر کی لڑکیوں کو تو جی شیئر ہی نہیں دیتے. جی 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 کہ یا تو وہ آ کے خود بھائیوں کے لیے سائن کر دیں, کیونکہ ہم نے آپ کو پڑھا لیا ہے, آپ نے فورن ایجوکیشن یا لوکل ایجوکیشن لے لیا, آپ کو ہم نے ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, اس کے اوپر ہم نے آپ کی شادی پہ خرچہ کیا, آپ کو جہیز دیا, تو یو آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ, آپ سائن کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں. تو سائڈ پر ہو یہ تو بہت, ہاں تو یہ بہت ہمارے تو روز کا کام ہے, تو یہ تو بہت اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. صحیح. اور ساری زندگی سنی گزار کے اینڈ پہ ہوتا ہے, جہاں بیٹیوں کو زیادہ دینا ہوتا ہے اینڈ پہ لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ صحیح. وہاں پہ ذرا ایک اپر ہینڈ ہے. تو اینی ویز یہ تو ساری چیزیں سوسائٹی میں چلتی ہیں. اب جہاں تک پھر سندھ کی بات آ گئی, سندھ میں بھی دیکھیں رولس تو ہمارے جو لاز دیے ہیں وہ تو 1920 سارے برابر ہیں. اب اس طرح کے جو ٹارگیٹ بیسڈ کوسچنز ہیں نا, میں ایک چیز اور انکریج کروں گی کہ اگر کسی کی واقعی بہت ڈیٹیل کیوری ہے, میرا ہینڈل میں نے شیئر کیا ہوا ہے, آپ سے شیئر ہو بھی جائے گا, پوسٹ میں بھی شیئر ہوا ہوا ہے. کائنڈلی ٹرائی ٹو گیٹ ان دیئر, اور وہاں پہ مجھ سے ڈیٹیلڈ اور ٹارگیٹ بیسڈ اور سچویشن بیسڈ کیوریز جو ہیں آپ لوگ مجھ سے وہاں کر لیں, ہم ان کو وہاں ایڈریس کر لیں گے, ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. میں پوری کوشش کروں گی کہ ون بائی ون ایز سون ایز پاسبل آئی وڈ ٹرائی ٹو گیٹ بیک ٹو یو. تو لیکن اگر ایک جرنل, اب لیٹس کیپ اٹ جنیرک تاکہ میں بتا سکوں کہ جی انہیریٹنس کے کیا ایک وہ ہیں. جی بیٹیوں کا آپ کو پتا ہے ہاف شیئر ہے, بیٹے جب آ جاتے ہیں تو ان کا پھر ڈبل شیئر ہو جاتا ہے. اگر تو آپ کے جس طرح فادر کی گرینڈ فادر سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب اس میں بھی ایک بہت ایک ڈیوائڈ ہے کہ گرینڈ پیرنٹس جو گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں وہ شیئر مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے. وہ شیئر بالکل مانگ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ اگر باقی تائے چاچے اور یہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی سب سے پہلے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم شیئر کھا جائیں, ہم ان کو نہ دیں, ڈپرائیو کر دیں, یا جو دیں وہ کم دے دیں. صحیح. لیکن یہ پھر اگین دیٹ از ویری ڈسکریشنل, آپ کا رائٹ بنتا ہے, لیکن یہ پھر اگین دیٹ از ویری ڈسکریشنل کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر دادا کی پراپرٹی میں سے شیئر, دادا کی پراپرٹی پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ دادا کے ہی نام تھی یا انہوں نے آگے نام کی نہیں کی. یہ بہت ہی جو اس طرح کے جو ٹارگیٹ بیسڈ کوسچنز ہیں نا, یہ بہت سچویشن بیسڈ ہوتے ہیں, ہر سچویشن ایگزیکٹلی. ڈفرینٹ جی ہے, تو اس لیے اس کو میں جرنلی ایڈریس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ایک آنکھ نامے کی ایک وہ آ جاتی ہے کہ جی جس نے اگر اپنی زندگی میں کسی ماں باپ نے آنکھ کر دیا تو اس کو حصہ ملے گا کہ یہ نہیں ملے گا, اس کو 100% حصہ ملے گا. آنکھ نامے کی جیسی کوئی چیزیں ہمارے نہ اسلام نے ایکنالج کی ہوئی ہے, نہ ان کو ہم نے وہ دیا ہوا ہے, نہ اسٹیٹ لا نے دیا ہوا ہے. ہاں شاید زندگی میں آپ کے ماں باپ آپ کو شاید نہ دیں, لیکن آفٹر دیئر ڈیتھ یہ اللہ میاں کا ایک اصول ہے, ایک بنایا ہوا سسٹم ہے کہ جو ایک بچہ پیدا ہوا ہے آپ کے ہاں اس کو انہیریٹنس ملنی ہے, اور ہر صورت میں ملنی ہے, چاہے ماں باپ اس کو زندگی میں پسند کریں نہ کریں, دینا چاہیں نہ چاہیں, مگر یہ قدرت کا ایک اصول ہے اور یہ مل کے رہتا ہے. تو اس طرح اگر آنکھ نامہ اور یہ ساری چیزیں کہ جی ہم نے اکثر ہم اخباروں میں اشتہار پڑھتے ہیں نا کہ نافرمانی کی وجہ سے ہم نے اپنے فلانے فلانے بچے کو آنکھ کر دیا, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ وہ ہماری کسی اس میں سے شیئر مانگے نہ کچھ کرے, دیٹ ہیز نو ویلیو. یہ میں نے ویسے ہی ایڈ کر دیا کیونکہ یہ ایک انہیریٹنس بہت کی اچھا وجہ کیا, سے. بہت اچھا کیا. ٹھیک ہے. اور پھر پنجاب میں تو اب یہ ہے کہ عورتوں کی انہیریٹنس کے لیے وفاقی محتسب کے آفس انہوں نے قائم کی ہیں, جہاں پہ آپ کو کورٹ میں بھی نہ جانا پڑے, آپ صرف اپنی شکایت وہاں لے کے جائیں کہ میرے بھائی یا میرا باپ یا جو بھی میرے میل ایئرز ہیں مجھے حصہ نہیں دے رہے, یا اگر آپ ایک بیٹی ہیں یا صرف ایک فیمیل ممبرز ہیں اور ان کے کزنز ہو گئے, میل کزنز ہو گئے, یا تائے چاچے کو حصہ نہیں دے رہے, آپ اپنی کمپلین لے کے جائیں. آپ کا ٹرائل بیسس کے اوپر وہاں پہ آپ کو وہ کیا جائے گا, مطلب کہ وہ سمری ٹرائل کے طور پہ آپ کا چلایا جائے گا, آپ کو کورٹ بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہمارے یہاں ہوئی ہے ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب. باقی صوبوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا تو ویسے ہی اپنے ایک ان کے ہر چیز کے معاملے میں اپنی ایک وہ اصول اور وہ ہوتی ہیں, وہاں سے بڑی سارا کلائنٹس آتی ہیں, بہت ساری لڑکیاں بہت ساری عورتیں آتی ہیں, تو ان کو سمجھانا تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کو کیا ہوپ دیں, لیکن صحیح. وہاں پہ ایک یہ چلتا ہی ایسے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیزا یہاں پر بتانا چاہیں گی کہ اگر ایسا ہے جیسے ہم لوگ یہاں پر سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا, اس میں میری اپنی دوست کے ساتھ ہی ہوا, اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب میاں کا انتقال ہو گیا, مگر میاں جو تھے وہ تھوڑے سے انسیکیور تھے اپنی زندگی میں, انہوں نے اپنی زندگی میں, اور اچھا بیوی کو اس چیز کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا,
میاں نے اپنی زندگی میں اپنی جو کمپنی ہے اور اپنا جو ول وغیرہ انہوں نے لکھی اس میں لکھ دیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی اگر میں مر جاتا ہوں کچھ ہوتا ہے تو میرے صرف والدین کو ملے. نہ انہوں نے بچوں کا لکھا نہ انہوں نے بیوی کا لکھا, اور سب کچھ لکھ کر اب وہ مر گئے. اب وہ بیچاری اتنا مشکل سے یہاں سے اس کو نکالا ہے پاکستان کے لیے کہ اس کو کتنے مہینے نہ ڈیڈ باڈی نکلی, اور وہ کیس چلتا رہا, انہوں نے اس کو کچھ ملا نہیں. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے, یعنی ایسے ول کی ویلیو ہے یہ کہ اس طرح کا کوئی بھی ڈاکیومنٹ نل اینڈ وائڈ ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اس سے بھی برے برے کام کر کے جاتے ہیں. میں بتا رہی ہوں کہ جہاں زیادہ اولاد ہوتی ہے وہاں آن دا بیسس آف فیوریٹزم, on the basis of any XYZ reason, اکثر پیرنٹس بھی بہت unreasonable ہو جاتے ہیں. I'm very sorry to say, I'm a parent myself. میں یہ جی جی سیکھتی ہوں اپنے لیے, میرے لیے سبق ہی ہے کہ, اور ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ جہاں شادیوں کے انہیریٹنس کے میٹرز ہیں, بجائے کہ آپ اپنی اگلی اولاد کو بھی لڑنے کے لیے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے چھوڑ دیں کچھ مرلوں کے لیے, آپ اپنی زندگی میں اتنا سیدھا سب کچھ کر کے جائیں کہ جو جس کا ہے اس کو چپ کر کے مل جائے. اس طرح کے کام مت کریں. اپنی پسند ناپسند کو اولاد پہ مت تھوپیں, چاہے وہ کوئی بھی. میں تو بہت کلیئر ہوں اس معاملے میں. تو اینی ویز اس سے بھی برے برے آتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی ڈاکیومنٹ میں دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا اگر انہوں نے وصیت بھی کرنی تھی نا تو 1/3 سے زیادہ وہ کسی کو نہیں دے سکتے تھے. تو جب ان کی اولاد بیٹھی ہے, ایک بیوی ہے جس کے ہاں اولاد ہے, تو اس کو کین یو ہیئر می؟ جی جی جی, آپ کا ایکچولی ویڈیو اسٹاک ہو رہا تھا تو میں نے کہا میں یہ پوچھ لوں. آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح سے ان کا کیس چلا یا کیا ہوا, میں اس پہ تو اب مجھے اندازہ نہیں ہے, ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے. لیکن ان دی نارمل کورس آف روٹین یہ اتنا وہ کام نہیں, مطلب اس طرح کی سچویشن بننی نہیں چاہیے تھی میرے حساب سے. ٹھیک صحیح. اچھا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کہتی ہوں کہ آپ نے تمام جو بھی ہم نے چیپٹرز ڈسکس کیے ان کے آپ نے ایبسلیوٹ ڈیٹیلڈ ریپلائز دیے ہیں, جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. نہیں یہ میری اٹس مائی پلیزر. اگر کسی کی کوئی تھوڑی بہت بھی میرے توسط سے مدد ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. اسی مقصد سے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. میں بہت عرصے سے چاہ رہی تھی کہ میں کسی ایڈوکیٹ کو یہاں پر لے کر آؤں جس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہو, جو ہمیں گائیڈ کر سکے, کیونکہ عورتوں کا گروپ ہے اور عورتیں اکثر تو جسے میں خود بھی عورت ہوں, ناقص عقل اس لیے ہیں کیوں ایکسپلائٹ بڑی ایزیلی ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, لا کی اویئرنیس کے اویئرنیس. علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لا کے بارے میں تو بالکل نہیں پتا ہوتا. عورتیں ایسے ایسے کانسیپٹس لے کے آتی ہیں کہ مجھے کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ تم یہ کرو گی تو بچے چھین لیں گے, تم یہ کرو گی تو ہم تمہیں شکل نہیں دیکھنے دیں گے. اور ہمارا لا بالکل کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے. اس میں بہت سیف گارڈز ہیں, اس میں بہت چیزیں ہیں جو اب ہمیں لا پرووائڈ کر رہا ہے. ابھی بھی کام ہو رہا ہے. آج بھی اتنی زبردست قسم کی لا منسٹر نے امینڈمنٹس 2-3 ابھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. انہوں نے کافی زیادہ امینڈمنٹس کی ہیں اور جو بہت زیادہ لا وومن سینٹرک ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارا ریپ آرڈیننس آپ پہلے دیکھیں کہ ریپ کا مذاق بنا ہوا تھا, اس کے ٹرائل کو لیا نہیں جاتا تھا, سیریس نہیں لیا جاتا تھا. مفتاح مائی سے اگر شروع کروں میں تو اس بیچاری پہ بھی کتنے الزام لگے, این جی او سے فنڈز کھا رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. لیکن ایک چیز ہمیں یہ پتا چل گئی کہ ہم نے اس کو سیریس لینا ہے. آج ہم دیکھیں کھڑے ہو کے تو جو نئی امینڈمنٹ اس میں آئی ہے اس میں اتنی انہوں نے کھول کے اس کی ڈیفینیشن کر دی ہے کہ اس میں گینگ ریپ سے لے کے اور کیا کچھ اس میں انہوں نے ڈالا کہ کوئی کسر باقی نہ رہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور اس فیلڈ کے تھرو ویسے مطلب یہ فیلڈ ویسے ہی بڑی نیگلیکٹڈ ہے. لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو. بالکل اتنا اس کو ایکسپوجر دیا ہی نہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں اور ہماری کیا لائبلٹیز ہیں. بالکل بالکل. آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی کہ اسی لیے ہم نے یہ سارے چیپٹرز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت سارے جو گتھیاں ہیں ہمارے دماغ میں جو پتہ نہیں ہے لاس وغیرہ, وہ آپ کی وجہ سے پتہ چلیں. اچھا, یہ آخری جو چیپٹر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا سائبر کرائم کے بارے میں, اس پر تھوڑی سی روشنی بالکل ڈالیے کہ یہ سائبر کرائم جو ہے اکثر اس طرح سے ہو جاتا ہے, بچے ہمارے نیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اتنی سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے ٹیلی فون نمبر مانگ لیتے ہیں, بینک اکاؤنٹس مانگ لیتے ہیں, ایڈریس مانگ لیتے ہیں. بچے معصوم, ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور پھر اس طرح سے وہ اغوا ہو جاتے ہیں. اس طرح کے کیسز ہو جاتے ہیں, پھر تھریٹس ہوتے ہیں, obviously ساری چیزیں. تو اس پر تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں. بالکل. میں ایک تو سجیسٹ کروں گی کیونکہ یہ اگلا دور سارا ہی سائبر کرائم کا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے نا فزیکل چوریاں ڈکیتیاں اس سے ہم سوئچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. ایسے ایسے فراڈ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. تو میں سجیسٹ کروں گی, یہ کتاب ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, پیکا 2016 کی, وہ ہر بندہ اچھا پڑھ لے.
وہ بہت آسان الفاظ میں ہے، میرا خیال ہے 3-4 پیجوں کا یہ ایکٹ ہے. اس سے آپ کو اپنے رائٹس ود رسپیکٹ ٹو سائبر اتنے کلیئر اتنے اچھے سے پتہ چل جائیں گے نا کہ اس میں کوئی ایسی ٹرمینالوجیز بھی یوز نہیں ہوئی تھی کہ بہت زیادہ کوئی پیورلی لا والی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو بیسکلی یہ ایکٹ اس کو ایڈریس کرتا ہے 2016 میں آیا. اس کی جورسڈکشن ہے جی ایف آئی اے کی. ایف آئی اے کے تھرو یہ ٹرائی ہوتے ہیں. 2 میکینزم ہیں اس کے. اگر آپ کو کوئی ایسی کمپلین اچھا سائبر کرائم میں آپ کو تھوڑا سا ویسے تو سائبر سے سمجھ آ گئی کہ وٹ ایور کرائم انکلوڈس the use of internet or any gadget in a soft form جیسا اس طرح سے کمپیوٹر کی فارم میں یا کسی گیجٹری فارم میں, تو اس طرح کا کوئی بھی کرائم جب آپ کرتے ہیں تو اس کو سائبر کرائم کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے. اب اس میں اسٹاکنگ, ہیٹ اسپیچ, فشنگ کہتے ہیں, آپ کسی کا آپ ڈیٹا جو ہے وہ رانگ فلی وہاں سے obtain کریں, پھر اس کو جس طرح پورن سائٹس پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے. جی جی پھر جی اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی آبجیکشنیبل پکچرز ہیں وہ جس بھی کیپیسٹی میں آپ نے بھیجی ہیں, میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جس میں ہسبینڈس نے وائفس کی تصویریں آن دا بیسس آف لڑائی جھگڑے انہوں نے پبلک ایٹ لارج میں لیک کر دی. اب ہسبینڈ سے زیادہ آپ کس پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ چلے باقی ساری چیزیں تو اپنی جگہ جہاں برابر پر ہیں. ابھی ریسنٹلی ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں باقاعدہ ہسبینڈس نے پورا اپنی وائف کی پرائیویٹ رومز کی جی میں اسی سبسٹینس کی بات کر رہی ہوں. میں اسی سبسٹینس کی بات کر رہی ہوں. اور ایک لڑکی نے تو بلکہ اس کی کمپلین نہیں سنی, تو اس نے تو بعد میں میرے پاس آئی, اس نے تو کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا لے, بیکاز اس نے میاں ہی تھا, بھائیوں نے باپ نے تو رکھنے سے ظاہر ہے کہ انکار کر دیا. لڑکی کال سینٹر میں جاب کرتی تھی, کوئی 2000 کانٹیکٹ تھا, اس نے اس کا واٹس ایپ ہیک کر کے سب کو بھیج دی. تو اس طرح کی چیزیں میرے پاس روز مطلب کوئی نہ کوئی. اور ہسبینڈس کا سن کے تو ذرا تھوڑا سا میرا اپنا دماغ تھوڑا سون ہوتا ہے کہ یار مطلب باقیوں کی تو سمجھ آتی ہے, وہ بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ بہت احتیاط کریں اس معاملے میں. کوئی ایپ اس طرح کی سیف نہیں ہے جو آپ سے بات ہوتی ہے کہ سیف ہے سب ہے. اسکرین شاٹس کا دور ہے, آپ کو نہیں پتا کہ اگلا بندہ کس طرح سے استعمال کرے, تو احتیاط کرے. تو میں ہمیشہ یہی مشورہ دیتی ہوں بیٹیوں کو, بہنوں کو, سب کو. اینی ویز ناؤ کمنگ بیک, اس میں پھر آپ کی بڑے اچھے اچھے اس میں وہ دیے ہیں ڈگنیٹی آف اے پرسن. اگر کسی کی یہ جب آپ اس طرح کا کوئی کرائم کرتے ہیں تو آپ کسی اگلے بندے کو ہیوملیٹ اور انڈیگنیفائی کرتے ہیں, تو اس میں یہ مطلب بہت ساری چیزیں اس کرائم نے ایڈریس کی ہیں. اب اس کے 2 میکینزم ہیں, ایک تو آپ ایف آئی اے کی سائٹ کے اوپر جائیں اور آپ اپنی ایک کمپلین ڈال دیں. پھر ایف آئی اے کے اپنے دفتر ہیں ہر شہر کے اندر, آپ ایک بائی ہینڈ کمپلین دے دیں. پھر اس میں 2 چیزیں یہ ہیں کہ آپ ایز اے پرائیویٹ سٹیزن بھی جا سکتے ہیں, پھر آپ ایک لائر کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ میں لائر ہوں تو میں اپنا بزنس چمکانے کے لیے کہہ رہی ہوں. میں ہمیشہ آپ کو پریفر کروں گی کہ ایک تو بائی ہینڈ اپنی کمپلین دیں اور تھرو اے لائر دیں, کیونکہ ان کا میں نے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ دیکھیے نا ہمارا جو ابھی آن لائن سسٹم ہے اس پہ تقریباً دن کی 30 سے 40 ہزار اپلیکیشن آتی ہے, بیکاز اب تو انٹرنیٹ ہر بندے کے پاس ہے, اسمارٹ فون ہر بندے کے پاس ہے, اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اسپیشلی سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے اوپر آپ کا چھوٹا سا ایک بحث ہی شروع ہو جائے تو نیچے آپ کو بہت ہیٹ اسپیچ بہت ملتی ہے, اس طرح کی چیزیں بہت ملتی ہیں. پھر لوگ پرسنل اٹیکس پر آتے ہیں, تو وہ ایک بڑی لمبی چیز. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو میں نے ایڈریس کی, تو جب آپ وہ کمپلین اس طرح سے آن لائن کرتے ہیں تو وہ ایک سلو پروسیجر ہو جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی بہت سیریس میٹر ہے تو یہ مت کوشش کریں. آج کل اصل میں لا کی اویئرنیس دینے کا ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں جی ہر کام ہم خود کر لیں, آپ صرف ہمیں گائیڈ کر دیں, ہم کر. اس پہ پراپر جو آپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے نا بیسکلی اسی پہ آپ کی ایف آئی آر کٹتی ہے اور کرمنل پروسیڈنگ شروع ہوتی ہیں, لیٹ می ٹیل یو. اور ایک دفعہ اگر آپ کی ایف آئی آر کٹ جائے اور آپ کا کیس چل پڑے, ایف آئی آر کو چھوڑتی نہیں. یہ بات کلیئر کر, بالکل نہیں چھوڑتی. بہت سخت ایک ریگولس ہے طریقہ, اٹھا کے لے آتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, سزائیں بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہیں. کئی عورتیں آئی سامنے, ہم نے کہا کہ ہمارا ایویڈنس غائب ہوا ہے بیچ میں سے, ہماری پکچرز ادھر ادھر ہوئی ہیں اور سب کچھ ہوا ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن ان جنرلی ایک میکینزم ہمارے پاس اب موجود ہے جو ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اس طرح سے ایف آئی اے میں جاتے ہیں, اور میں بالکل اپنا فٹ نوٹس دیکھ رہی ہوں کہ کچھ چیز میں مس آؤٹ تو نہیں کر رہی. پھر اس میں یہ ہے کہ ایک کیس بہت مشہور ابھی یہ ہوا تھا, میں کراچی یونیورسٹی کی خاتون تھی, شی واز این اسسٹنٹ پروفیسر, بی بی سی نے اس کو کور کیا تھا. ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کی
جو ہوتا ہے نا جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا ایک ہوتا ہے پروفائل ہوتا ہے یونیورسٹی کے اوپر, کسی نے ان کی شکل اتار کے پون سائٹس کے اوپر ان کی تصویریں چلا دی اور پوری یونیورسٹی میں پھیلا دی. شادی شدہ خاتون تھی, بچوں کی اس کے ماں اوپر تھی, وہ آپ نے کیا سنا ہوگا. جی جی وہ سنا ہی نہیں, اس پہ پورا ڈرامہ بنا ہوا ہے, اس پر ایک میرے ڈرامہ. رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ سن کے جی کہ جی جی جس کرب سے جس مصیبت سے وہ عورت بیچاری فار نو ریزن گزری ہے, اور کون تھا اس کا اپنا کولیگ تھا اینڈ میں جی جی یہ نہیں کیا تھا. لیکن میں آفرین ہے اس عورت کے اوپر, آفرین ہے اس کے شوہر کے اوپر بالکل بالکل کہ وہ آخر تک کھڑے رہے. اصل میں یہ بات بہت آسان ہوتی ہے کہہ دینی, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہمارے کنکلوسیو نہیں ہوتا, ہم کیوں ایک ایگزامپل پیش کرنے کے لائق نہیں ہوتے کہ یہ ہم گئے ہیں اور یہ ہوا ہے. آدھا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بیچ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بالکل بالکل آپ سٹینڈ ہی نہیں کرتے آخر تک, تو پھر آپ سسٹم کو یا کسی وکیل کو یا عدالتوں کو کیوں موزر الزام ٹھہراتے ہیں. میں ہمیشہ دیکھتی رہتی ہوں 2-4 گروپس ہیں جہاں پہ اب جس طرح ہمارا آن لائن شاپنگ کا سلسلہ بڑا شروع ہوا ہے, کنزیومر کی جو کمپلینز ہوتی ہیں, لوگ پیجوں پہ لکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو ای میل کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا ہمت کریں اور کنزیومر کورٹ جائیں اور وہاں سے جا کے سبق تو دینا. یہ تو لٹیگنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے اور جا کے کھڑا تو ہو اپنے اس کے لیے, پھر بات کرے کہ نہیں ہمارے وکیل کام نہیں کرتے یا ہمارا سسٹم خراب ہے. آرام سے بیٹھ کے سسٹم خراب ہے کہہ دینا مجھے بہت اس بات پہ وہ تو غصہ آسان ہے چڑھتا نا. ہے. ہاں آسان ہے اپنے گھر بیٹھ کے کہہ دینا جی کہ وکیل ایسے نہیں ہوتے تو آپ لوگ تو جی انصاف ہی نہیں دلا سکتے, تو ہم کیا کریں. ہم انصاف از ناٹ اے گلاس آف واٹر, انصاف کوئی ٹوائے نہیں ہے جو آپ جا کے مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں. ہمیں اگر مصیبت جھیلنی پڑتی ہے تو آپ نے بھی جھیلنی ہے, بالکل بالکل آپ جھیلیں گے اس کو, آخر تک کھڑے رہیں گے تو ہی کچھ بنے گا, اور بن جاتا ہوتا ہے. اتنا بھی اتنا برا حال نہیں ہے جتنا بتایا. میرے اب سے بہت جیسے سارے لوگ شاید اختلاف کریں, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح میں پورٹری کیا جاتا ہے. اس طرح آپ لوگوں کو بھی ڈراتے ہیں, جو لوگ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں, جو لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم اپنی زندگی بہتر کریں یا ہم کوئی سٹیپ لے کے اپنی زندگی کو کچھ کسی اچھی ڈائریکشن پہ کر لیں, اس طرح کی ریومر مل چلا کے آپ ان لوگوں کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں. بالکل. ابھی جیسے سائبر کرائم پر ہم نے بات کی, اس میں میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ میرا شوہر اس نے ہراس کر لیا, یعنی اگر بات خراب ہوئی, شادی خراب ہوئی, طلاق تک چلی گئی, جو کچھ بھی ہوا, اس کے بعد جو بہت سارے آدمی ایسا کر دیتے ہیں, یا عورتیں بھی کرتی ہیں اپنے ہسبینڈس کو طلاق کے بعد, یا آدمی. تو جسٹ ایز اے پریکاشنری میں کہوں گی کہ بھائی آپ اس طرح کی, جیسے میاں بیوی میں بے شک تعلق ایسا ہے, مگر پھر بھی میں چاہوں گی بھائی ہمیں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں کوئی ایپ بھی سیف نہیں ہے. اکثر ایپس اگر میاں بیوی ہی اگر بہت زیادہ آزادی کے ساتھ ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یا بہت ہی پرائیویٹ تصویریں واٹس ایپ میں یا سوشل میڈیا میں میسنجر میں یہ تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ لوگ نہیں کرنا چاہیے پرائیویٹ. وہی آپ گھر میں آ جائیں نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا ایک آزادی دی ہوئی ہے, آپ کو گھر میں آپ کو کمرہ دیا ہوا ہے, آپ میں ہر طرح کی آزادی ہے. اگر آپ لانگ ڈسٹینس بھی رہتے ہیں تو اس میں بھی ایسے سینسٹیو لائف کالز یا ایسے سینسٹیو ویڈیوز اپنے ہسبینڈ وائف کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے, کیونکہ ان ایپس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اکثر بیچ میں آپ کی چیزیں مس یوز ہو جاتی ہیں, کون سائٹس پہ چلے جاتے ہیں, جو تصویریں یہ ساری ہراسمنٹس اور پھر ساری چیزیں اسی سے پرووک کرتی ہیں اور انہی سے جنریٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں ایز اے پریکاشن ایسی چیزیں بے بالکل, شک ہمیں تو میں نے دیکھیے شروع میں یہی بول دیا نا کہ احتیاط کریں. ہاں احتیاط کریں. چلیں یہ آپ جو کنکلوڈ کریں گے, ہمارا آلموسٹ سیشن کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا, تو میں چاہوں گی آپ بس 2 لفظ اس کو کنکلوڈ کر دیں. اگر ہم نے یہ ٹاپکس 4 جو ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں اس کو کنکلوڈ کر کے, یا کوئی اپنی طرف سے آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہتی ہوں جنتا کو, لوگوں کو, تو وہ بھی بتا دیجیے پلیز. نہیں ضرور. اس میں صرف میں ایک چیز سائبر کرائم کے اندر ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ فرض کریں آپ انٹینشنلی نہیں بھی یہ کرتے تو فون آپ کا چوری ہو سکتا ہے, سنیچ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نہیں بھی چاہتے تو بلا وجہ آپ ایک اپنے لیے ایک تھریٹ لے کے اپنے فون کے اندر پھر رہے ہیں, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. دیر از نو نیڈ آف اٹ. آئی مین پلیز بی ایکٹ اسمارٹ, اسپیشلی خاص طور پہ جو لڑکیاں, عورتیں, بچیاں مجھے دیکھ رہی ہیں, پلیز ایکٹ اسمارٹ. سب سے زیادہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ آپ ایف آئی اے کے دفتر اس طرح کی اپنی تصویریں پرنٹ کرا کے لے جانے کے لیے کتنا بڑا دل اور جگر چاہیے یہ مجھے پتا ہے. بالکل بالکل. وہ فولڈر آپ میرے پاس, میرے جو میل کولیگز ہیں نا جو ایف آئی اے میں جو ان کے سائبر کے کیسز دیکھتے ہیں,
جیسے ہی ان کے پاس اس طرح کی خواتین آتی ہیں نا وہ مجھے فون کر دیتے کہتے ہیں بھائی ہماری ہمت تو نہیں ہے میڈم پلیز آپ دیکھیں ہم تو نہیں یہ فائلیں کھول سکتے, بالکل چاہے ہم ایک وکیل کے طور پہ ہی کھول رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ اپنی تصویر یہ کرا کے لے کے وہاں دفتر میں جانا اور اپنے آپ کو پیش کرنا ان اے سینس آف ایون اکاؤنٹیبلٹی آپ کر رہے ہیں, اٹ از اے ملٹی پلائڈ ٹربل. تو پلیز ان سب چیزوں سے بچیں. تو دس از وٹ آئی وڈ سے. اور ویسے بھی بلا وجہ کے اس طرح کے جو آپ کو اگر کوئی لیوکریٹو قسم کے آفرز ہوتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کر لیں, جاب لے لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, تو اپنی عقل استعمال کریں پلیز. اس طرح کے اسکیمس کے اندر مت پھنسیں. اینڈ اس طرح کی میں کہتی ہوں کہ اس طرح کی جو بحث مباحثہ بھی چل پڑتا ہے نا جس میں فضول لوگ آپ کو اس طرح کی باتیں کریں یا ابیوزو لینگویج یوز کریں, سب ہمارے پاس میکینزم موجود ہے, مگر اسٹل وہ کہتے ہیں نا احتیاط علاج سے بہتر ہے, تو وہ یہاں بہت اچھا فٹ آتا ہے. تو دس از وٹ آئی وڈ سے اباؤٹ دیٹ. سمنگ اٹ اپ, خلا کو بھی ہم نے دیکھ لیا اور کسٹڈی کو بھی دیکھ لیا. اینڈ میں صرف میں یہ کہوں گی کہ اچھے برے لوگ سارے اس پروفیشن میں موجود ہیں, مگر اب میں آپ کو یہ بتا دوں, خود اس پروفیشن میں بیٹھے اور میں عورتوں کی یہ بات کر رہی ہوں اور میرے پیچھے میں اس سسٹم سے آ رہی ہوں جو 3 جنریشن آف لائرز ہیں. میں صرف ایک اکیلی لڑکی ہوں اپنی فرم کے اندر اور میرے سارے تقریباً گھر کے لوگ میرے ساتھ ہیں, پھر بھی مجھے بڑی مشکلیں پیش آ رہی. سب ہوا, لیکن ابھی بھی ایک بہت اچھا ڈیوائڈ بن گیا ہے, ایک پڑھے لکھے پروفیشنل لائرز کا اور دوسرا وہ جو غنڈہ گردی سیاست اور اس تو خدا کا واسطہ جرنلائز مت کریں ہر بندے کو کہ وہ ایک ہی جیسا ہے. اگر آپ کا وکیل اچھا ہے, اگر آپ کا کیس ہے تو انشاءاللہ ضرور سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. بس یہ کہ آپ کو کوئی اچھا بندہ مل جائے. اچھے لوگ موجود ہیں اس پروفیشن میں, ایسی بات نہیں ہے. تو وکیلوں کو بھی برا بھلا کہنا اور سسٹم کو بھی اور اپنے ملک کو بھی ذرا کہنا اس سے پہلے پرہیز کریں. اور جو ہے انشاءاللہ بہتری ہے اور بہتری آ رہی ہے اور آ رہی ہے ہمارے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی. اب تو ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں اتنا پڑھ کے آتے ہیں کہ 2 منٹ کچھ چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے نہیں پڑھی. تو اپنے آپ کو لا اویئر کریں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, صرف ہمارا کام نہیں ہے لا کی کتابیں پڑھنا. بالکل, اپنے آپ کو لا سے اویئر کریں. ادھر ہی ہم اپنے باتوں کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ جوائن کرنے کا, آپ کا ٹائم نکالنے کا اپنی مصروف زندگی کے باوجود میری ریکویسٹ پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اتنی زیادہ نالج ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, جس کے لیے ہم آپ کو صرف جزاک اللہ کہہ سکتے ہیں اور آپ کے حق میں دعا کر سکتے ہیں کہ ایک سوشل سروس کے لیے آپ نے کام کیا ہے. اور آپ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ شو ہی آپ کے ساتھ ہی ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ. اس میں بھی ہم نے بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپکس اس میں بھی ہم نے آلریڈی سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اور اس میں ہم آپ کی جرنی وہ بھی سنیں گے کہ ایز وومن لوئر آپ کے جو آئی ایم آلویز ویری اوپن اباؤٹ اٹ. اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا راؤٹ جو ہے وہ باقی لوگوں سے بہت ڈفرینٹ ہے. یہ میں کسی اس میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ یو نو آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ یا کسی روڈنس کے مینر میں نہیں. اٹ از ویری ڈفرینٹ انڈیڈ. تو کوئی لڑکی اگر میرے سے کوئی انسپریشن لے لے اور کوئی ہیلپ اس کو ہو جائے یا کوئی موٹیویشن مل جائے تو میرے لیے دیٹ از ایوری تھنگ فار می. nothing like it. May Allah bless you my dear. اچھا جی ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, آج ہمارے ساتھ مہمان تھی مس شیزہ رحمان اور ہم ان کے بہت تہہ دل سے شکر گزار ہیں جناب کہ وہ اپنی تمام مصروفیات کے ساتھ آج انہوں نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا اور اپنی بہترین نالج اپنے ایکسپرٹیز کے ساتھ ہمیں جو ہمارے ساتھ شیئر کیا. میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ضرور جو ہے لوگوں کو اور بیسکلی جو ہمارے عورتوں کا جو گروپ وغیرہ بھی ہے سب کو بینیفٹ کرے گا جناب. نیکسٹ ویک بھی ہمارا سیشن شیزا کے ساتھ ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بھی بہت زیادہ سینسٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپکس ہم لوگ ٹچ کرنے والے ہیں. اس کے لیے بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سیدات گلوبل کیا ہے, اس ہمارے گروپ کے جو پیرامیٹرز کیا ہیں, ٹارگٹس کیا ہیں, ان سب کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں فیس بک پر ہمارا پیج ابراہیم قریشی کے نام سے فیس بک پر آپ ہمیں فالو کیجئے, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ اور اسنیپ چیٹ پہ. نیکسٹ ویک دوبارہ کسی اور نئے گیسٹ کے ساتھ نہیں, سیم گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر جوائن کیجیے گا. اب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.